السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل رہبر انسانیت میں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ان اللہ سمیع علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے جو تلاوت کی گئی۔ اس سورت میں زندگی گزارنے کے بہت سارے آداب اور طریقے بتلائے گئے ہیں۔ یہ سورت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اسلام نے ہر موقع کے لیے ایسی تعلیمات دی ہے کہ ان کو اختیار کرنے والا ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ سماجی زندگی کے لیے بھی اس کے معتدل اور مکمل ہدایات ایسی ہے کہ وہ دنیائے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ اور عطیہ ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی تفصیلات ملتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین تفسیر ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دیگر مذاہب فرد کو خطاب کرتے ہیں، کسی ایک پرسن سے خطاب کرتے ہیں، اور اس کی زندگی میں اصلاح اور بندے اور خالق کے درمیان اس مذہب کے اعتبار سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو جمع کرتا ہے، اور اس کے لیے فرد، خاندان، سماج اور پوری انسانیت کے درمیان رابطے کو اہم مقصد قرار دیتا ہے۔ حدیث پاک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے، اور انسان کا سب سے زیادہ رابطہ اپنے والدین سے ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی لوگوں سے ہوتا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم سب صرف اسی کی بندگی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان سے اف بھی مت کرنا، نہ ہی ان کو جھڑکنا، ان دونوں سے عزت کے ساتھ بات کرنا، ان دونوں کے سامنے سراپا رحمت بن کر نرمی کے ساتھ جھکے رہنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا اور ہم پر رحم فرمایا۔ تو والدین کے حسن سلوک کے ذکر کے ساتھ ساتھ خاندان کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر لایا گیا، اور ان ساری باتوں سے منع کیا گیا جس سے ان تعلقات میں خرابی واقع ہوتی ہے اور بگاڑ اور فساد واقع ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے خاندانی نظام میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ مغربی نظام تعلیم و تربیت نے فرد کو سب سے زیادہ اہمیت دی،
جبکہ اسلام پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے اور اس کی اصلاح اور تعمیر پر زور دیتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں اس موضوع پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ مغربی تمدن نے سماج کے تصور کو ختم کر دیا ہے۔ وہاں اب نہ تو خاندان کا تصور ہے نہ معاشرے کا، بلکہ صرف ذات۔ اس لیے وہاں معاشرے کا تصور نہیں، والدین اور اولاد کے درمیان سب لحاظ ختم ہو گئے تو معاشرے کا کیا ذکر ہے؟ اس طرح محبت، رحم، ہمدردی، آپس میں تعاون کا تصور ختم ہو گیا ہے اور ذاتی مفاد کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ رجحان اب مشرق میں بھی پیدا ہونے لگا ہے۔ سورہ حجرات ایک ایسی صورت ہے جس میں اس طرح کے مختلف آداب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور جو منافی نظریات ہیں جو معاشرے کی ساخت کو اور معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ انسانی زندگی عبادات پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا، عبادت کا فرض انجام دینا۔ دوسرے یہ ہیں کہ آپس کی زندگی میں لوگوں سے جو تعلقات اور معاملات ہوتے ہیں اس کا لحاظ کرنا، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چھوٹے اور بڑے کا فرق رکھنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، کسی سے ہر بات نہ کہنا کیونکہ بلا تحقیق بات کی ہوئی اس کے نتائج برے آتے ہیں اور وہ بات خلاف واقعہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے تعلقات میں دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ معاملات میں سب سے پہلی چیز ایک مومن کا اللہ کے رسول کے ساتھ عام انسانوں سے بالکل الگ معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ چیز خاص طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ زیادہ تھی کیونکہ ان کو اپنی زندگی میں ہر وقت رسول اللہ کا سامنا ہوتا تھا۔ یہ تعلیم دی گئی کہ عام انسانوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے ساتھ بلند معاملہ ہونا چاہیے، زیادہ مہذب طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے، آپ کے سامنے بہت نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے کیونکہ آپ ایسے انسان ہیں جن کا تعلق آسمان سے قائم ہے، جن پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام ان پر نازل ہوتا ہے، گویا ایک آسمانی چیز ان تک پہنچتی ہے جو عام انسانوں تک نہیں پہنچتی۔ اور عظمت نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آپ کے مقام اور مرتبے کا لحاظ، یہ شعائر اسلام میں سے، شعائر اللہ میں سے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا کو برتری حاصل ہے، ورنہ یہ دنیا آسمان کے مقابلے میں بہت حقیر چیز ہے۔ اگر آسمان سے کوئی چیز گرے تو زمین اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، جیسے بھاری پتھر اوپر سے گر جائے تو مٹی کو دبا دیتا ہے، جیسے کوئی بھاری لوہا کسی لکڑی پر رکھ دیا جائے تو لکڑی دب جاتی ہے، ایسی آسمان سے اگر کوئی چیز گر جائے تو زمین اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس طرح یہ زمین آسمان کے سامنے بہت حقیر اور کمزور ہے۔ ان 4 اہم چیزوں میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ حضور کی تعظیم شعائر اللہ میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے متعلق یہ بات فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بہت ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، آپ کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، آپ کا طریقہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت بہترین مثال ہے۔ آپ کی نقل و اتار کر، آپ کے طریقوں پر چل کر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان دنیا بھی اچھی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ضرور سرخرو ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی مومن اس وقت تک اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ سے، اپنے والدین سے، رشتہ دار سے اور تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرنے لگ جائے۔ جس وقت وہ رسول اللہ سے ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے لگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں اس بات کی، ہر مسلمان جائزہ لے کہ ہمیں رسول اللہ سے کتنی محبت ہے۔ ہم صرف لفاظی نہ کریں بلکہ عملی زندگی کے اندر رسول اللہ کے طریقوں کو
नाफिज करने की फ़िक्र करें और घरों के अंदर रसूलुल्लाह की सुन्नतों को बनाने की और रसूलुल्लाह की सुन्नतों को घरों में नाफिज करने की और सुन्नत के मुताबिक लिबास, सुन्नत के मुताबिक चेहरा, सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू, सुन्नत के मुताबिक आप चाल ढाल इख्तियार करना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, फिर उस ज़िंदगी का मज़ा और उस ज़िंदगी का सुकून उसे हासिल होगा। आज ज़रूरत इस बात की अगर मुसलमान जायज़ा ले कि उसको रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत है। इस मोहब्बत का अंदाज़ा सिर्फ कहने से नहीं बल्कि उस वक्त होगा जब उसके मुकाबले में दुनिया की कोई भी चीज़ आकर खड़ी हो जाए और वो रसूलुल्लाह के तरीक़े को तरजीह दे, रसूलुल्लाह के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक़ और रसूलुल्लाह से सच्चा मोहब्बत करने वाला बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल से खुदा की दीन की होती इशारत है। ये चैनल रहबरे इंसानियत तो सब की चाहत है।